नाज़रीन, 29 मई से शुरू होने वाला हफ्ता जो है, इसे कराची पुलिस में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का हफ्ता कहा जा रहा है। इस हफ्ते जो है कराची के बाज़ जोनल डीआईजीज और डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज में जो है उखाड़ पुचाड़ जो है वो मुतवक्का है। मैंने लफ्ज़ मुतवक्का क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो हमेशा मशकूक रहती है। यहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से जो है कोई एक प्लान जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि बहुत सारे प्लान साथ साथ चल रहे होते हैं। अगर एक फेल हुआ तो दूसरा, दूसरा फेल हो तो तीसरा। क्योंकि बदकिस्मती से सिंध हुकूमत जो है उसके कोई एक स्टेक होल्डर नहीं बल्कि 2-3 स्टेक होल्डर है। सिंध हुकूमत की गाड़ी कोई एक ड्राइवर नहीं चला रहा बल्कि बहुत सारे ड्राइवर चला रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हमेशा जो है वो गैर यकीनी कैफियत तारी होती है। मैं प्रोग्राम में कुछ कहता हूँ और होने कुछ और जा रहा होता है। पश्तो की एक मशहूर कहावत है कि ढेरों कसाबानों की गवा मुर्दारी की, यानी बहुत सारे कसाईयों में जब वो गाय ज़बह करते हैं तो गाय ज़बह नहीं होती बल्कि वो मुर्दार हो जाती। बदकिस्मती से कुछ इसी तरह की सूरत हाल का सामना जो है सिंध हुकूमत के तीनों स्टेक होल्डर के साथ साथ पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के बड़े अफसरों को भी करना पड़ रहा है। नाज़रीन, मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम द अवामी शो। हम प्रोग्राम में आगे चलकर डिटेल से बात करेंगे कि कौन कौन से डीआईजी तब्दील हो रहे हैं। आया जो है नईम शर्जील खरल जो है उन्हें पोस्टिंग ईस्ट की मिल रही है या साउथ की, और ख़ुद इरफान बलोच का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, जबकि तारिक दारेजो या फिर आमिर फारूकी कौन ईस्ट का डीआईजी बनने जा रहा है, और साउथ के एसएसपी कहाँ जा रहे हैं, उनकी जगह कौन आ रहा है, इस पर भी प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। उसके बाद हम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जो बेज़ाब्तगियाँ इस वक्त आसमान को छू रही है उस पर भी बात करेंगे कि सेंट्रल का एसएसपी कौन है, रिजविया थाने का एसएचओ या फिर खुद मारूफ उस्मान, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में रेलवे पुलिस से मुतालिक एक चौंका देने वाली रिपोर्ट भी आज के प्रोग्राम में शामिल है। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग। नाज़रीन, ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो हमारे इस प्रोग्राम का जो है सबसे महबूब मशगला है। हमेशा हॉट इशू यही रहा है ट्रांसफ़र पोस्टिंग, क्योंकि हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं पुलिस वाले और दूसरे जो है उनकी ज़्यादा दिलचस्पी हमेशा इसी में रहती है कि कौन नया कोतवाली शहर बनने जा रहा है, कौन किस जोन का नया डीआईजी आ रहा है और कौन जो है नया एसएचओ आ रहा है, कौन नया डिस्ट्रिक्ट एसएसपी आ रहा है। हर एक के अपने अपने मफादात जो है इन पोस्टिंगों से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए वो मेरा ये प्रोग्राम जो है वो टिकटकी बांध कर देखने पर मजबूर हैं। और हमारे नुमाइंदे जो है ख़ास तौर से हमराज राही की भी यही कोशिश होती है कि वो अंदर से जो है वो खुरेद कर ख़बर निकाल के लाए। लेकिन मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाइया में अपने इंट्रो में ये कहा था ना कि सिंध में ये हमेशा से जो है बदकिस्मती रही है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की कोई एक प्लान जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, 2-3-4 प्लान जो है वो साथ साथ चल रहे होते। अभी पिछले प्रोग्राम में मैंने ये बड़े शद्दोमत के साथ बड़ा दावा किया था कि ये फाइनल हो चुका है कि ईस्ट का नया डीआईजी जो है वो शर्जील खरल बनने जा रहे हैं और किसी वक्त भी ये नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। मैं अपने इस इतला पर जो कि मेरे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने मुझे भिजवाई है, मैं उस पर कायम और दायम हूँ। लेकिन वही रोना है ना कि सिंध हुकूमत में जो है एक इसका कोई करता दाता नहीं है, यहाँ पर 3-3 4-4 जो है वो हुक्मरान है। तो कभी कोई कहता है इसको यहाँ लगाओ, कोई कहता है इसको वहाँ लगाओ। अब खुद शर्जील खरल की अपनी जो ख्वाहिश है, उनकी अपनी जो कोशिश है, वो जो उनकी अपनी चाहत है, उनकी चाहत जो है वो ईस्ट जोन के डीआईजी की हैसियत से अपने फ़राइज़ को सर अंजाम देने की है। लेकिन अब मुसीबत ये आ गई कि एक बहुत बड़ी इसमें जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई कि खुद अचानक से अब साउथ जोन के जो मौजूदा डीआईजी है इरफान बलोच 2 हफ्ते की छुट्टी पर बैरून मुल्क जा रहे हैं 1 जून से। उनकी छुट्टी सैंक्शन हो चुकी है, पता नहीं उनको
کیوں ایسی کوئی ایمرجنسی لاحق ہو گئی کہ اچانک انہیں جو ہے ایکس پاکستان لیو بھی لینی پڑی اور ان کی چھٹی سینکشن بھی ہوگی اور 1 جون کو وہ ملک چھوڑ بھی رہے ہیں، یعنی کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے جانے کے بعد 15 دن تک ساؤتھ کا ڈی آئی جی کون رہے گا؟ پلان تو یہی تھا کہ شرجیل کو جو ہے وہ ڈی آئی جی ایسٹ لگا دیا جائے، لیکن اب اس نئی تبدیلی کے بعد جو ہے وہ پرانا پلان جو ہے اس کو دفن کر دیا گیا ہے۔ فی الحال اب نیا جو پلان ہے اس کے مطابق شرجیل کھرل کو جو ہے ساؤتھ کا ڈی آئی جی بنایا جائے۔ ان کا نوٹیفیکیشن ساؤتھ کا اب کرنے کی جو ہے آخری خبریں یہ ہے، کیونکہ سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سید مراد علی شاہ کی خواہش ہے، ان کی یہ فرمائش ہے، ان کی یہ امنگ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ شرجیل جو ہے وہ ان کے قریب رہے، یعنی ساؤتھ کے معاملات کو شرجیل پہلے بھی جو ہے انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے رہے، ان کا اچھا خاصا ساؤتھ کو تجربہ ہے، لہذا انہیں ساؤتھ کا ڈی آئی جی بنا دیا جائے۔ یہ فیصلہ آخری خبروں کے آنے تک تو ہو چکا ہے، یعنی کہ آج آپ یہ پروگرام دیکھ رہے، سنڈے ہے، چھٹی ہے، سرکاری دفاتر بند ہیں، اب منڈے کو جو ہے سرکاری دفاتر کھولیں گے اور اس میں جو ہے پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ کس کس کا نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے۔ غالب امکان یہ ہے کہ شرجیل کھرل کو جو ہے ساؤتھ کا دوبارہ سے ڈی آئی جی بنایا جا رہا ہے۔ اس کی تصدیق خود سی ایم ہاؤس کے معتبر ذرائع نے بھی کی اور خود جو ہے شرجیل کھرل کے جو اپنے قریبی رفقا ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ شرجیل کھرل جو ہے نہ چاہتے ہوئے جو ہے بڑوں کے حکم کے آگے جو ہے وہ سر چکانے پر مجبور ہو جائیں گے اور وہ ساؤتھ کا ڈی آئی جی دوبارہ بننے جا رہے ہیں۔ یہ ان کے اپنے رفقا بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسٹ کے جو ڈی آئی جی ہیں انہیں تو فارغ کرنے کا حتمی فیصلہ بہت پہلے ہو چکا ہے مقدس حیدر کو۔ مقدس حیدر جو ہے وہ عمران کی جگہ پر آ رہے ہیں، عمران یعقوب جو ڈی آئی جی ایڈمن ہیں ان کی جگہ جو ہے وہ انہیں ڈی آئی جی ایڈمن کراچی رینج لگایا جا رہا ہے۔ اب ایسٹ زون میں جو ہے قسمت کی دیوی مہربان ہوتی ہے طارق داریجو پر یا پھر عامر فاروقی پر، ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ ایسٹ کا ڈی آئی جی بنایا جا رہا ہے۔ غالب امکان یہ ہے کہ طارق داریجو جو ہے یہ مارکا سر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کی سیاسی اپروچ عامر فاروقی کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، اور خود عامر فاروقی کو جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے مزاحمت کا جو سامنا ہے انہیں خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے ہے۔ تو اب جب اتنی بھرپور ان کی مزاحمت اگر ہوگی تو کیسے جو ہے اس طرح کے وزیر اعلیٰ کے چین آف کمان میں جو ہے وہ ایسٹ زون کے ڈی آئی جی بننے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو غالب امکان یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے طارق داریجو جو ہے وہ ایسٹ زون کے ڈی آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ساؤتھ کے جو ایس ایس پی ہیں اسد رضا، کہا یہ جاتا ہے، اطلاع یہ ہے کہ انہیں جیکب آباد کا نیا ایس ایس پی بنایا جا رہا ہے، جس کی باضابطہ این او سی یا منظوری جو ہے وہ جیلوں کے مشیر اور خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کے قریبی ساتھی اعجاز جاکرانی نے دے دی ہے۔ انہیں جو ہے جیکب آباد کا نیا ایس ایس پی بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ خود سمیر نور چنا کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اطلاع یہ ملی ہے کہ ایسٹ ڈسٹرکٹ کے جو ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے طارق الہی مستوئی جو کہ کوئٹہ سے ابھی بھی آئے ہیں، ان کی پوسٹنگ جو ہے کہتے ہیں ساؤتھ کے ایس ایس پی کی حیثیت سے ہونے کا امکان ہے۔ میں بار بار جو ہے امکان اور متوقع کا لفظ اس لیے استعمال کروں کہ ان میری اطلاعات کو خدا را جو ہے اس کو قطعی نہ سمجھے، اس کو جو ہے آخری نہ سمجھے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ بدقسمتی سے سندھ پولیس ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، صبح کچھ فیصلہ ہوتا ہے، دوپہر میں کچھ ہوتا ہے، شام میں کچھ ہوتا ہے، اور سورج کے ڈلتے ہی سارے فیصلے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو یہ سندھ حکومت ہے، سندھ پولیس ہے، لیکن اب تک کی جو اطلاعات تھی جو ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائے نے بھجوائی تھی وہ یہ اطلاعات تھی جو ناظرین میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ کون کہاں جا رہا ہے۔
अब इससे कबल के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चाहते हैं कि हक व सदाकत का सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब ये गुलाम नबी मेमन की जो है, गुलाम नबी आफरीदी SHO रिजविया, अब ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त डिस्कस हो रहा है पुलिस के हलकों में कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का SSP कौन है। आया खुद मारूफ उस्मान है या कि उनके दस्तराज, उनके हाथ के छाले, आंखों के तारे गुलाम नबी आफरीदी SHO रिजविया। आज उनके थाने में छापा पड़ा है, अदालत के हुक्म पर मगवी बाजियाब करवा लिए गए हैं। बहुत बड़ा तावान उनसे मांगा जा रहा था। ये बड़ी खौफनाक किस्म की खबर जो है वो आई है, क्या नाम है, खुद उनके थाने के हवाले से। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास है तो मैं इसको शेयर भी कर लूँ। ये बड़ी खौफनाक किस्म की खबर है कि कहीं रोज से जो है वो उन्हें रखा गया था थाने के अंदर। कहते हैं कि ये सेंट्रल सेशन जज के हुक्म पर जो है ये छापा पड़ा और इसमें जो है निजी जेल में इसको रखा गया था। कहते हैं कि शेरी का नाम जो है रेहान अहमद को अनीस बेग बाबल बलोच के भाई कासम और दीगर अफराद ने अगवा किया। अच्छा, ये रिपोर्ट हुई थी उस वक्त और ये पहले मुकदमा हुआ था। अब कहते हैं कि शहरी रेहान अहमद को थाने में किसी किस्म की एंट्री नहीं की गई थी। सीनियर वकील GM बुगियो ने शहरी की बाजियाबी के लिए अदालत से रुजू किया था। इसको बाजाब के लिए कहते हैं कि एहले खाना से 25 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया गया था। अब तो ये जुर्म साबित है किडनैपिंग का। उम्मीद है कि ये SSP सेंट्रल जो है मारूफ उस्मान खुद हरकत में आएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करेंगे 342 का अगवा का, इन्हें सस्पेंड करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर यकीनन खुद DIG वैस फिदा मस्तूई को मुतहरिक होना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं करते तो फिर एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो को मुतहरक होना चाहिए। अब खुद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ज़राए का ये कहना है कि ये जो गुलाम नबी आफरीदी है ये राइट हैंड है खुद SSP सेंट्रल के, यानी कि जो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे पूरे सेंटर में चलते हैं तमाम से मामला जो है मुबैना तौर पर यही SHO रिजविया तय करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने जो है माजरत, इन्होंने बहुत सारे जो है SHO भी लगवाए हैं। खुद अभी राशिद आफरीदी को सुपर मार्केट थाने का इन्होंने SHO लगाया। इसी तरीके से इमरान आफरीदी को इन्होंने जो है वो शारा नूरजहाँ थाने का SHO लगवाया। और सबसे बढ़कर सज्जाद जो 4 साल तक पीड़ी थाने के SHO रहे, उन्हें जो है लियाकताबाद थाने का SHO इन्होंने लगवाया। और इस तरीके से बदर शकील को फेडरल B एरिया सनती एरिया, नुसरत भट्ट को जोहराबाद, जफर अली शाह को बिलाल कॉलोनी थाने का SHO लगवा। यकीनन तमाम SHOs की पोस्टिंग में मुबैना तौर पर 5 से 10 लाख रुपए का वजीफा लिए जाने का इंकशाफ हुआ है। अब इसकी तस्दीक या तरदीद तो खुद SSP सेंट्रल मारूफ उस्मानी कर सकते हैं, जिन पर इस तरह के इल्ज़ाम जो है खुद मुखालिफिन की जानिब से आयद किए जा रहे हैं। सबसे बढ़कर जो है खुद न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया का जो SHO है लियाकत हयात, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है खुद SSP सेंट्रल की ईमानदारी पर, उनकी दयानतदारी पर, उनकी उसूल परस्ती पर, उनकी शफाफियत पर, कि एक तरह का गुनाह, एक तरह का जुर्म जो है एक ही थाने में होता है। मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। और एक को बचा लिया जाता है, एक पर फूलों की बारिश की जाती है, एक पर तबकियाँ दी जाती हैं और दूसरे को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। यानी कि तुफेल SHO साहब का न्यू कराची एरिया और मौजूदा SHO, इन दोनों में ये फ़र्क वाज़ह है। और फ़र्क क्यों है इस पर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। नाज़रीन, आप खुद समझते हैं कि मारूफ उस्मान कितने ज़्यादा ताकतवर हैं कि एडिशनल IG कराची भी उनके आगे जो है हमें बेबस दिखाई देते हैं। अब देखना ये है कि ये जो रिजविया के SHO के पास से जो मगवी बरामद हुआ, जिसे 25 लाख का तावान मांग रहे थे, ये अगवा बराए तावान का मुकदमा है। इस पर जो है मारूफ उस्मान क्या कार्रवाई करते हैं? अपने लाडले को बचाते हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, वहाँ सहूलतकारी का किरदार अदा करते हैं, या कि
نہ کسی پہ آئین اور قانون کے تحت چل کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کر کے انہیں پابند سلاسل کرتے ہیں۔ اس سے کل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جو لوگ بھی ہم چاہتے ہیں کہ حق و سابقہ بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ریلوے پولیس میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ بہت دنوں سے ہمارے نمائندہ خصوصی نے ایک رپورٹ بھجوائی تھی، وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم پروگرام میں شامل نہ کر سکے۔ یہ تصویر اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ ہے آفتاب، جو کہ ڈی ایس پی ریلوے حیدرآباد کا ریڈر، جو انٹر کورس کرنے کے بعد ڈی ایس پی دلاور میمن کا ریڈر بن کر بیٹھا ہے، بھاری کرپشن میں ملوث ہے مبینہ طور پر میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور ڈی ایس پی دلاور میمن کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ آرڈر کی کاپی میں واضح لکھا ہے کہ جبکہ یہ ریڈر کرپشن میں ملوث ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ایف آئی آر نمبر جو ہے 24/2023 جو حیدرآباد ریلوے میں درج ہے، وہ اس کی ٹیمپرنگ ہے، ٹیمپرنگ میں یہ ملوث ہے، اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ایک ایف آئی آر درج تھی، اس میں انہوں نے جو ہے ٹیمپرنگ کی ہے۔ اب اسی طریقے سے جو ہے ناظرین، یہ ریلوے پولیس کی ایک اور خبر یہ ٹنڈو آدم سے ہمارے نمائندہ خصوصی نے بھجوائی ہے۔ سرکاری املاک کو چوری میں ملوث ضلعی پولیس اہلکاروں کو بچانے کے لیے ریلوے پولیس افسران کی ایف آئی آر میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے۔ اچھا، وفاقی وزیر ریلوے، آئی جی ریلوے، ڈی آئی جی ریلوے، ڈی ایس ریلوے کراچی ڈویژن اور ایس ایس پی ریلوے پولیس کراچی سے سرکاری املاک کی چوری ملوث ان ملزمان کو سہولت فراہم کرنے پر سماجی حلقوں میں، سول سوسائٹی میں جو ہے وہ ایک طرح کی بے چینی کی لہر دوڑ گئی، اور انہوں نے جو ہے ان بدماشوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ چند روز قبل ریلوے چوکی انچارج اے ایس آئی ذیشان وسلو نے پولیس پارٹی کے ہمراہ سرکاری املاک، ریلوے لائن و دیگر سامان سے بری چنگچی لوڈر اور 2 ملزمان کو اپنی تحویل میں لے کر تحقیقات کا عمل شروع کیا۔ دوران تفتیش ملزمان عمران چشتی، مشتاق چشتی نے اقبال جرم کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے ساتھ چوری میں جو ہے سٹی تھانے کے ایس ایچ او طفیل بھٹو کے خصوصی نمائندے محسن کھوکر اور سلمان راجپوت بھی ملوث ہیں، جن کے خلاف حیدرآباد ریلوے تھانے پر اے ایس آئی ذیشان اسلم وسرو کی مدعیت میں مذکورہ چاروں ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا۔ تاہم ریلوے ذرائع نے بتایا کہ ڈی ایس پی ریلوے دلاور میمن، ایس ایچ او ریلوے سب انسپکٹر و کیس کے انویسٹیگیشن افیسر سکندر لنڈ اور ایس ایچ او سٹی تھانہ ٹنڈو آدم طفیل بھٹو کی مبینہ ملی بھگت سے حیدرآباد ریلوے پولیس تھانے پر درج ایف آئی آر 24/2023 میں ٹیمپرنگ رد و بدل کر کے ملزمان کو بچانے کی کوشش کی گئی اور کیس کو خراب کرنے کی سازش کی گئی، جبکہ ریلوے ذرائع نے بتایا کہ گرفتار ملزمان پیشہ ور ملزمان ہیں، جو کہ کئی سالوں سے ریلوے ہیسکو اور دیگر سرکاری املاک کو پولیس اہلکاروں کی وجہ سے چوری میں ملوث ہیں۔ ذرائع کے مطابق اگر ٹھیک طرح سے ٹھیک طریقے سے جو ہے مذکورہ کیس میں تحقیقات کی جائے تو سرکاری املاک کو چوری کرنے والا گروہ اور بے شمار سہولت کاروں کا پردہ چاک ہو سکتا ہے۔ تاہم راشٹری اور کرپٹ ریلوے افسران نمک حلالی کے بجائے چوری میں ملوث گروہ اور ان کے سہولتکاروں کو تحفظ دینے کے لیے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ دوسری جانب شہر کے سماجی اور سیاسی حلقوں میں ارباب اختیار وفاقی وزیر ریلوے، آئی جی ریلوے جو ہے سراؤ سردار اور ڈی آئی جی ریلوے ساؤتھ اور ڈی آئی جی ڈی ایس ریلوے کراچی اور ایس ایس پی ریلوے کراچی جو ہے خود شوکت کٹیان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ان بدماشوں کے خلاف کارروائی کرے، جو کہ بالواسطہ نہیں بلکہ براہ راست جو ہے اس غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے۔ اب سب سے بڑھ کر یہ جو تصویر آپ لوگوں نے دیکھی ہے، یہ جو ریڈر ہیں ڈی ایس پی ریلوے حیدرآباد کے آفتاب، انہوں نے جو ٹیمپرنگ کی ہے اس ایف آئی آر میں ٹیمپرنگ کی سزا جو ہے وہ برطرفی ہے۔ مقدمہ تو ہوگا 420 کا، لیکن برطرفی ہے، تو ان کے خلاف جو ہے اپیل میں کروں گا، گزارش کروں گا خود کراچی کے ایس ایس پی ریلوے شوکت کٹیان سے کہ وہ اس پر ایکشن لیں، ان کے خلاف کارروائی کرے، اور خود آئی جی ریلوے راؤ سردار کو بھی میں مخاطب کروں گا کہ وہ بھی
اس میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ یہ سراسر جو ہے یہ لوٹ مار کی گئی ہے، ریلوے کے املاک کو جو ہے فروغ کیا گیا ہے چوروں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر۔ اجازت چاہنے سے پہلے کچھ ملک کی جو صورتحال ہے، آج لاہور سے جو ایک اطلاع آئی ہے، بڑی افسوسناک قسم کی اطلاع ہے۔ خود انہیں پریس کانفرنس بھی کرنی پڑی، جو ہے وفاقی وزیر داخلہ کو، وہ ایف آئی آر جو ہے وہ کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ کسی نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چھاپے کے دوران جو ہے کسی خاتون کے ساتھ جو ہے وہ ریپ کی اطلاع آئی ہے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ریپ انہوں نے نہیں کیا، پولیس پہ ریپ کا الزام ضرور لگے گا، لیکن یہ ریپ کرنے والے خود پی ٹی آئی کے اپنے ہی رہنما یا ان کے سرگرم ورکر۔ یہ سی سی پی او جو لاہور ہے، بلال صدیق کمیانہ کی جانب سے جو ہے لاہور پولیس کو یہ انٹری کروا دی گئی ہے کہ کوئی پولیس پارٹی جو ہے پی ٹی آئی کے کسی بھی رہنما، کسی بھی ورکر کے گھر پر تاحکم ثانی چھاپا نہیں لگائے گا، کوئی آپریشن نہیں کرے گا، کیونکہ ایک افسوسناک اطلاع جو ہے اس وقت گردش کر رہی ہے کہ لاہور میں یا پھر فیصل آباد یا پنجاب کے کسی اور علاقے میں کسی لندن سے آئی ہوئی، امریکہ سے آئی ہوئی، کسی بیرون ملک سے آئی ہوئی پاکستانی لڑکی کے ساتھ جو ہے، جس کا تعلق پی ٹی آئی سے بتایا جاتا ہے، پولیس چھاپے کے دوران ان کے ساتھ مبینہ طور پر دست درازی یعنی کہ جنسی درندگی یا ریپ کیے جانے کی اطلاع ملی ہے، یہ الزام لگایا جاتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے۔ لیکن وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو اجلت میں رات گئے پریس کانفرنس کر کے یہ بتانا پڑا کہ یہ ہم نے نہیں کیا ہے، یہ انہوں نے خود کیا ہے، اور اپنا ملبہ جو ہے وہ حکومت پر ڈالنا چاہتی ہے، اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کی ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کے لیے یہ ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ یہ الزامات جو ہے خود وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے عائد کیے گئے، جبکہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ پولیس نے زیادتی کی، اور اب وہ مگرمچھ کے آنسو بہا کر خود کو اس انتہائی افسوسناک واقعے سے جو ہے بری الزمہ قرار دینے کی ناکام کوشش جو ہے وہ کر رہی ہے۔ یہ الزامات خود پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے لگائے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔